أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن المسلم والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ اہل ایمان میں فحشاء بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کی 63 سے زائد شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے معمولی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ محترم بھائیو، دین اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام حیات دیتا ہے جس میں تمام انسانوں کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں، ان کی آبروئیں محفوظ ہوں۔ کوئی کسی کی طرف، کسی کے مال، اس کی جان اور عزت کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا،
یہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے، ان کا احترام اتنا ہی ضروری ہے جتنا تم آج کے دن کا یعنی 9 ذو الحجہ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے یعنی ذو الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو۔ فی بلدکم ھذا، جس طرح تم اس شہر کو مقدس اور محترم سمجھتے ہو مکہ کو، اسی طرح تم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کو بھی احترام دینا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس کا مال کسی غلط اور ناجائز طریقے سے کھانا استعمال کرنا لینا بھی حرام ہے، وعرضہ، اور اسی طرح اس کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 72 بابا، سود ایک بہت بڑا جرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلی نافرمانی ہے، تجارت معیشت کی بے برکتی کا باعث ہے۔ فرمایا اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے کئی دروازے ہیں، 72 کے قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شکلیں، صورتیں ہیں، یہ نئی نئی شکلوں میں آتا ہے، نئی نئی صورتوں میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سود کا چھوٹے سے چھوٹا دروازہ، معمولی سے معمولی جو سود کی صورت ہے وہ اس قدر سنگین اور بھیانک ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، اتنا سخت گناہ ملتا ہے اس کو۔ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اور سب سے بڑا سود یہ ہے، سب سے بڑا نقصان انسان کے ایمان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اس کی نیکیوں کی بربادی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ المسلم، ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت پر زبان درازی کرنا۔ استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ المسلم، تو یہ کس قدر اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی آپ مکی صورتوں کو پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیں تو اس میں آپ کو حیا، تحفظ عفت، عصمت، اپنی شرمگاہ کا تحفظ، اپنی اور دوسروں کی عزت کا تحفظ، اس کے بارے میں کھلے اور واشگاف احکامات ملیں گے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، قرآن میں اللہ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف گنوائے تو فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں ہی یہ بات شامل کر لی تھی۔ جب ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا دربار کے اندر کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف، وہ جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے
اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم نماز پڑھیں، ہم صدقہ کریں، ہم صلہ رحمی کریں، عفاف، ہم پاک دامنی کو اختیار کریں۔ پاک دامنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے اندر شرم و حیا کا پایا جانا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ خود بھی بڑے حیا والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والتستر۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ بڑی شرم والا ہے، بڑے حیا والا ہے۔ اللہ ستیر، اللہ بندوں کے عیبوں کو کجنے والا ہے، ان پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ یحب الحیاء والتستر، اللہ حیا اور تستر کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا ہی حیا والا، بڑا ہی کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ، اتنی حیا والا ہے، اتنی شرم والا ہے میرا اللہ کہ اللہ کو اپنے بندے سے بھی شرم آتی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے بھی حیا آتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے کب حیا آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کا بن کر، اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو شرم اٹھاتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اب میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ اللہ کو بھی اپنے بندے سے حیا آتی ہے، تو اللہ بھی اس صفت حیا کو پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وفد عبد القیس آیا، بڑا مشہور واقعہ کتب احادیث میں ہے۔ عبد القیس سے قبیلہ تھا، ان کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان کے لیے، بیعت کے لیے کچھ لوگ آئے، تو ان میں ایک صحابی تھے اشج عبد القیس انہیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان فیک لخلقین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے، الحلم والحیا، ان میں سے ایک حلم بردباری ہے اور ایک حیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا کی عادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے سب کے سب حیا والے تھے۔ صحیح بخاری میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانا حیین ستیر، کہ وہ بھی ہے حیا والے، چھپ چھپ کے رہنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کانا اشد من الحیاء، کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ حیا والے تھے کہ جس طرح کوئی کنواری پردہ نشین لڑکی اپنے پردے میں بیٹھ کر حیا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اور معراج کے موقع پہ احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی، تو ایک بار گئے، دو بار گئے، بار بار جانے سے جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ کی قوم کے لیے ابھی بھی یہ مشکل ہے، آپ کی امت کے لیے ابھی بھی مشکل ہے، ابھی بھی چلے جائیں اور تخفیف کروا لیں اور معافی کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ استحیی من ربی، نہیں مجھے اب تو اپنے رب سے کیا آتی ہے جی؟ شرم آتی، مجھے حیا آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم و حیا کا پیکر تھے، تو اللہ کو بھی یہ حیا پسند ہے اور اللہ کے نبیوں کی بھی یہ خوبی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی با حیا تھے، با کردار تھے، اور آپ کی تعلیمات کا بھی یہی خلاصہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا میں خیر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ،
حیا جس چیز میں ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے۔ ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک امتیازی خوبی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور دین اسلام کی امتیازی خوبی کیا ہے؟ اللہ نے یہ حیا والا دین بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی تحفظ کی ضمانت دے دے، اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کی تحفظ کی ذمہ داری وہ مجھے دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی شرم و حیا کے بدلے میں اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانتیں دی ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ان 6 چیزوں کا ذکر ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، لوگو مجھے تم 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو، جب بھی تحدیث ہو، کوئی بات چیت ہو، سچ بولو۔ واوفوا اذا عاہدتم، جب کوئی وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ وادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت کو ادا کرو۔ وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اپنے اس ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اس میں 2 چیزیں شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور نگاہ کو پست رکھنا ہے۔ شرم کا مرکز انسان کا دل ہے، حیا یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن اس کا اظہار اعضاء سے ہوتا ہے، انسان کا وجود بتاتا ہے، انسان کی زبان بتاتی ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے کہ یہ شرم و حیا کا حامل ہے یا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی زبان میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کے رویے اور کردار میں شرم و حیا موجود ہے یا نہیں ہے، یہ انسان کے اعضاء بتاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان منا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یہ بات میری نہیں، میری بھی ہے، مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی کی ہے۔ نبوت اولیٰ کی باتوں میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے، لوگوں میں تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی کر۔ حیا وہ خوبی ہے جو انسان کو نیکی پہ ابھارتی ہے، حیا وہ خوبی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اور جب یہ حیا نہیں ہوتی تو پھر بندہ دلیر ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، اور گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، نہ اسے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز رہتی ہے، نہ اسے نیکی اور بدی کی کوئی تمیز رہتی ہے، نہ اس کی زبان قابو میں رہتی ہے، نہ اس کی نگاہ قابو میں رہتی ہے، نہ وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے قدموں یا دیگر کسی عضو کو اپنے کنٹرول میں رکھ پاتا ہے۔ حیا ہی وہ چیز ہے جو پوری انسان کے ان تمام اعضاء کو قابو کر لیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنا زور دیا، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے شیطان اپنا سب سے بڑا حملہ کرتا ہے۔ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، وہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نیکی کے راستے میں لگاؤ گے، اللہ اور اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو گے، وسوسے ڈالے گا، خیال پیدا کرے گا، او پیسے ختم ہو جائیں گے، فقیر ہو جاؤ گے، کنگلے ہو جاؤ گے، لیکن کوئی بے حیائی کی بات آئے گی، کوئی فحشاء کی بات آئے گی، حکم دے گا یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ادھر بھی خرچ کر دو، ادھر بھی لوٹا دو۔ یہ شیطان کا راستہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، ایمان والو شیطان کے راستوں پہ مت چلو، وہ تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں منکر پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اور نماز کس قدر دین کے اندر ضروری ہے، ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مقصد بھی یہ بتلایا کہ نماز آپ اللہ کے گھر میں
5 وقت جو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آپ کو بے حیائی کے راستوں پہ چلنے سے روکے، یہ آپ میں شرم پیدا کرے، یا آپ کی نگاہ میں، آپ کی گفتار میں شرم و حیا کا احساس پیدا کرے، یہ آپ کو برائیوں سے روکے۔ نماز کا ایک مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، ایک فائدہ، ایک حکمت اللہ نے نماز کے اندر یہ رکھی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو فحشاء سے روکے، جو آپ کو منکر سے روکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں حیا اور شرم کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اوصاف اللہ گنوا رہے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف اللہ رب العالمین نے یہ بھی گنوایا، والحافظین فروجہم والحافظات، کہ یہ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مومن عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور آخر میں انعام کیا بیان فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش کے پروانے لکھ دیے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا۔ رسول اللہ جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں۔ اور کتب احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیسے کیسے اللہ رب العالمین اپنے پاک دامن بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کے لیے دنیا کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ وہ جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے نا، ان 3 میں سے ایک کی دعا کیا تھی، اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس کے ساتھ کوئی غلط قسم کے مراسم قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اس سے انکار کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، فقر اور بھوک نے اسے تنگ کیا، وہ میرے دروازے تک آ گئی اور مجھ سے کچھ مال کا مطالبہ کیا، میں نے اپنا مطالبہ سامنے رکھ دیا، وہ مجبور ہو گئی، ہمارا آپس میں معاملہ طے ہو گیا، اتنے پیسے، اتنے درم، اتنے دینار تمہیں دوں گا اور تم اس کام کے لیے آمادہ ہو جانا۔ جب میں گناہ کے بالکل قریب پہنچ گیا، کوئی راستے میں رکاوٹ اور کوئی مجھے روک ٹوک کرنے والا، روکنے والا وہاں موجود نہیں تھا، گناہ میں کرنے ہی والا تھا، بدکاری والا عمل کا مرتکب میں ہونے ہی والا تھا، میرے دل میں اللہ تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا، میں نے اپنی عفت کو خراب نہیں کیا، نہ اپنی عفت کو خراب کیا، نہ اپنی اس چچا زاد بہن کی عزت کو خراب کیا، اور میں نے اسے وہ دینار بھی دے دیے اور میں نے کہا کہ جا تو یہ دینار بھی لے جا۔ میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اب میں یہ گناہ والا کام نہیں کروں گا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے، جو نیکی میں نے خالصاً تیری رضا کے لیے کی تھی، اللہ یہ ہماری تکلیف، یہ غار کا پتھر ہٹا دے۔ یہ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ پتھر سرک گیا، ہٹ گیا۔ معلوم ہوا کہ پاک دامن لوگوں کی اللہ دنیا میں بھی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں، حدیث میں 3 مواقع بیان ہوئے اور یہ صحیح بخاری میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک جریج والا واقعہ، اس پہ بدکاری کا جھوٹا الزام لوگوں نے لگا دیا، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو اللہ نے دیکھیں ان کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی عفت اور عصمت کی اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، ایک چھوٹے سے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو بلوا دیا۔ جریج نے اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی، اللہ اکبر، کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا، بتا دیا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ ایک اور واقعہ یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہاں سے ایک نیک عورت، لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس پہ چوری اور بدکاری کا الزام لگ رہا ہے۔ بچہ بول کے شہادت دیتا ہے، اللہ اس نے چوری نہیں کی،
اس نے بدکاری والا جرم نہیں کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر کہ جب مریم علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی کوئی بدکارہ نہیں تھی، تو کیوں ایسی نکل آئی؟ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنے بیٹے عیسیٰ کی طرف کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ بول اٹھے۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم اللہ فرماتے ہیں مریم تو اشارہ کر دینا۔ جب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے اعتراض کیا یہ بچہ یہ کیسے جواب دے گا، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، لیکن وہی بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں اللہ اپنے پاک دامن بندوں کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں، کیسے ان کی عزتوں کے تحفظ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزر رہے تھے، ابراہیم اور سارہ اپنے علاقے عراق سے ہجرت کر کے وہاں سے جلاوطن کر دیے گئے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں شام کی طرف، راستے میں مصر کا علاقہ آیا، وہاں اس وقت ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی، وہاں سے گزرے، پکڑ لیا، لے گئے حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس۔ ارادہ برا تھا، نیت بری تھی، بری نیت اور ارادے کے ساتھ وہ حضرت سارہ کی طرف بڑھتا ہے، اپنے اس برے ارادے کی تکمیل کے لیے سارہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہم آمنت بکا و برسولکا، اللہ میں تجھ پہ اور تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے آج تک اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو حلال نہیں کیا، اب تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی میری عزتوں کو بچانے والا ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ اکبر، غیبی مدد آتی ہے، اور وہ بادشاہ جو برے ارادے اور بری نیت سے بڑھ رہا ہے، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا گلا پکڑ لیا، اس کے گلے سے سانس رکنے کی، خراٹوں کی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، وہ نیچے گر پڑتا ہے، اور پھر حضرت سارہ سے ملتمس کنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں، اب میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نیک خاتون ہے، اور پھر اپنی بیٹی ہاجرہ سارہ کی خدمت میں دے دیتا ہے، اور وہی ہاجرہ بعد میں کیا بنتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ ان کی زوجہ بنتی ہیں، انہی سے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی لڑی سے پیدا ہوتے ہیں آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، انکم ستفتحون مصر، کہ مصر ایک ملک ہے، ان قریب اے میرے صحابہ تم اسے فتح کرو گے، تو جب اس علاقے کو فتح کرنا تو وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَالسِّحْرَا، کیونکہ ان سے تمہارا رشتہ بھی بنتا ہے، وہ تمہارے سسرال بھی ہیں، سسرالی رشتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا سسرال، عربوں کا سسرال مصر تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک اور خاتون، وہاں کا بادشاہ مقوقس مصری، جب اس کو آپ کا خط ملا اور اس نے وہاں سے کچھ تحفے بیچے، کچھ ہدایہ بھیجے، کچھ لونڈیاں اور غلام بھیجے، ان لونڈیوں میں ایک لونڈی ماریا قبطیہ کے نام سے بھی تھی، اسی ماریا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بیٹا ابراہیم بھی عطا کیا تھا، اور اس کی ایک بہن بھی تھی، ایک مشہور تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اکثر آپ ان کا نام سنتے رہتے ہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ، حدیث کی کتابوں میں ان کا محمد بن سیرین، یہ دوسری اس کی بہن سے یہ اتنے بڑے امام، محدث اور مفسر پیدا ہوئے۔ تو اپنے کردار میں شرم و حیا
پیدا کرنے سے اللہ رب العالمین کیسے بندوں کی مدد فرماتا ہے، مغفرت کے وعدے، اجر عظیم کے وعدے، دنیا کے اندر مشکلات کا حل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور جو لوگ، پھر ایک اور بات یہاں یاد رکھیں، حیا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حیا وہ ہے جو اللہ سے ہمیں کرنی ہے، اور ایک حیا وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے ہمیں کرنی ہے۔ اللہ سے بھی ہمیں حیا کرنی ہے۔ اللہ سے کیا حیا کرنی ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا انا لنستحی والحمد للہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ قال لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے جو حیا کرنے کا حق ہے وہ کیا ہے؟ ان تحفظ البطن وما حوا والرأس وما وعى، آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، پیٹ کو دیکھیں، جن چیزوں پہ پیٹ مشتمل ہے ان کو دیکھیں، میں کیا کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور طیب کھانا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یا ایھا الناس کہا، کہیں یا ایھا الرسل کہا۔ تو اب حیا تو یہ ہے نا جی کہ بندہ دیکھے اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، مجھے دنیا کی بے شمار نعمتیں دینے والا مجھے روک رہا ہے، میں نے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا۔ اب اللہ سے حیا کیا ہے کہ حرام کا کوئی صورت سامنے آئے، حرام کی کوئی روزی، حرام کا کوئی رزق سامنے آئے، بندہ انکار کر دے، نہ بھائی میں نے حلال استعمال کرنا ہے، حرام کی طرف یہ اللہ سے آیا۔ والرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو، سر جن چیزوں پہ مشتمل ہے ان کو دیکھو، ان کے ذریعے اللہ سے حیا کرو۔ سر میں کان ہے، سر میں آنکھیں ہیں، سر میں زبان ہے، سر میں دماغ ہے، اچھا سوچو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے حکم دیا سورہ نور میں قرآن کے اندر، مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خوش نصیب آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت پہرا دیتے ہوئے رات کو جاگتے ہوئے وہ گزرتی ہے، وہ آنکھ جس کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں اس پہ بھی اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، وہ آگ بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ وعین غزت عن محارم اللہ، اور تیسری خوش نصیب آنکھ کون سی ہے؟ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر پست ہو جاتی، جھک جاتی۔ غضوا ابصارکم، وہ جو جنت کی ضمانت والی 6 چیزیں تھیں ان میں بھی یہ حکم تھا، غضوا ابصارکم، نگاہوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ والرأس وما وعى، زبان سے کوئی شرم و حیا کے خلاف بات نہیں کرنی، کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سننی، آنکھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، جسم کے ایک ایک عضو سے، عضو کے ذریعے آپ نے اللہ سے شرم کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العینین النظر وزنا الیدین البطش، یہ مت سمجھیں کہ بدکاری صرف شرمگاہ سے ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی بدکاری ہوتی ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا۔ قدموں کا زنا کیا ہے؟ برائی کے راستے کی طرف چل کے جانا۔ یہ سب زنا کی چھوٹی چھوٹی شکلیں، صورتیں، بدکاری کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ۔ والفرج یصدق ذلک، اور سب سے بڑا جو عمل ہے، سب سے بڑی جو شکل ہے وہ پھر شرمگاہ کی صورت میں رونما ہوتی ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ والرأس وما وعى، اللہ سے حیا کیسے کرنی ہے؟ اپنے سر کا خیال رکھو،
اس میں جو چیزیں ہیں ان کو اللہ کے احکامات کا پابند بناؤ۔ من اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا ومن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ جو بندہ آخرت کی کامیابی کا ارادہ کر لیتا ہے وہ پھر دنیا کی ان مصنوعی زینتوں کے پیچھے، ان عارضی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس کے سامنے دائمی نعمتیں ہوتی ہیں، دائمی لذتیں ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اس پریشانی، اس فکر میں ہوتا ہے کہ کہیں میری نگاہ، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہو جائے، کہیں میری نگاہ کسی ایسی چیز کی طرف نہ اٹھ جائے کہ میں اللہ کی جنتوں کی ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ آخرت اس کی سوچ بن جاتی ہے، آخرت اس کا مطمع نظر بن جاتی ہے۔ جس شخص نے ایسا کیا، ایسی زندگی گزاری، ایسے اللہ سے شرم کی، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو محترم بھائیو، حیا کی پہلی قسم کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے حیا کرنا ہے، اور اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ جو میرا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے احسن تقویم بنایا، جس نے تجھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تجھے عزتیں دی، تجھے مقام دیا، تجھے مرتبے دیے۔ اس کی نافرمانی، اس کے خلاف جا رہا ہوں، اور پیچھے کس کے لگ رہا ہوں؟ شیطان کے، جو عدو مبین ہے، جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ کس کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ اس کے راستے پہ جو میری کامیابی سے جلتا ہے، جو مجھے کامیاب ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، جو مجھے اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے، میں اس کے پیچھے لگ رہا ہوں۔ یہ شرم، یہ احساس اپنے دل میں بندہ جب پیدا کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑنے بندے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور شرم کی دوسری قسم اور دوسری صورت ہے محترم بھائیو، اللہ کے بندوں سے شرم کرنا۔ اللہ کے بندوں سے بھی شرم کرنی چاہیے۔ آنکھ میں حیا ہو، زبان آپ کی جو ہے وہ قابو میں ہو، آپ کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، آپ کو دوسروں کی مال جان عزتوں کا احساس ہو۔ یہ اللہ کے بندوں سے شرم ہے کہ اللہ نے ان کو احترام دیا ہے، اللہ نے ان کو میرے لیے حرام کیا ہے۔ جو جائز ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں میرے لیے، انہی سے میں مال لے سکتا ہوں، انہی سے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں پھر اور جو راستے ڈھونڈتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، یہ پھر ہماری حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، یہ زیادتیاں کرنے والے ہیں، عادون، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت میں اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ لا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اللہ دنیا میں انہیں ایسی ذلتیں عطا کریں گے کہ فرمایا ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، سورہ نور کے احکام پڑھ لیجئے، یہ فاسق ہیں، کوئی معاشرے میں انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جو لوگ ان راستوں پہ چل پڑتے ہیں نا، پھر ان کا حال مسلم معاشرے میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا، کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا پسند نہیں کرتا اہل ایمان میں سے۔ اور آخرت میں بھی اللہ نے بڑی خطرناک قسم کی سزائیں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک اور سزا جو دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم۔ سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، علی الاعلان بے حیائی والے کام شروع ہو جاتے ہیں، ایسی قوم پھر مختلف قسم کی بیماریوں، تکلیفوں، رنجوں، پریشانیوں، معاشی اور معاشرتی بحرانوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے وائرسز اور طرح طرح کے جو ہیں وہ آلام اور رنج انسان کے پیچھے ایسے لگ جاتے ہیں کہ پھر جان نہیں چھوٹتی۔ ثلاثۃ لا
یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. 3 بدنصیب افراد اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، نرمی والا کلام، نرمی والی گفتگو نہیں ہوگی، نظر رحمت ان پہ نہیں پڑے گی. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت کا شکار ہوں گے، رحمت سے دور ہو جائیں گے. شیخ زان، ملک کذاب، عائل مستکبر، ان میں سر فہرست یہی ہے. بدکار انسان، بری نظر رکھنے والا، بدکاری کے راستوں پہ چلنے والا، جس کی ساری زندگی ان کاموں کے اندر گزر گئی، یہاں تک کہ شیخ بوڑھا ہو گیا لیکن یہ بری عادت نہ چھوٹی. ملک کذاب، کرسی پہ بیٹھ گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا، عہدہ کوئی مل گیا لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا. عائل مستکبر. اور تیسرا کون ہے تو تنگ دست لیکن تکبر اتنا ہے کہ تنگ دستی کے باوجود دل سے تکبر نہیں جا رہا. تو اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرنا سیکھیے، اللہ سے بھی حیا کرنے کی عادت ڈالیے اور اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرنا سیکھیے. اپنی اولادوں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو با حیا بنائیے، حیا والا بنائیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ عنہم، ان کی سیرتوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو مطالعہ کروائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں. کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پوچھنے کی نوبت آ گئی، اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں تو پوچھ، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شرم و حیا کا پیکر صحابی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں. کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی فرشتوں میں بھی اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے شرم و حیا والی خوبی عطا کی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا کہ جی اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا لمحہ ہے کہ میں کمرے میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میرے ساتھ کوئی بندہ موجود نہیں، تو میں بے لباس ہو کے سو جاؤں؟ مسئلہ پوچھا کسی نے، فرمایا اللہ کے فرشتے تو موجود ہیں نا جو کبھی بھی تم سے جدا، تو جب اس طرح آپ سوئیں گے تو پھر اللہ کے فرشتے آپ سے شرم کریں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو اس حالت میں اللہ کے نبی نے سونے کی اجازت نہیں دی، لباس ہو کے سوئیں، شرم و حیا والے بنیں، اپنی زندگیوں میں شرم و حیا کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کو شرم و حیا والا بنائیں. اور بے حیائی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور معاشرے میں اس کی اشاعت کرنے والے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب. جو اسلامی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، با حیا معاشرے میں اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، مختلف قسم کی ایپ موجود ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں. ہماری نظر ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کیا دیکھ رہی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج آپ اپنے بچوں کی تھوڑی سی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، انہیں بخار ہو جائے، کوئی اور تکلیف آ جائے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں. تو محترم بھائیو، آپ یہ کیسے گوارا کر لیں گے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی جہنم کی آگ میں جلے اور آپ دیکھتے رہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے اور آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، آپ کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو؟
مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اسلام دیکھیں کیسے تربیت کر رہا ہے، 10 سال کے ہو جائیں تو ڈانٹو ڈپٹو، ہلکی پھلکی ضرب بھی کر سکتے ہو، خوابگاہیں بستر ان کے جو ہیں وہ الگ الگ کرو۔ یہ تربیت کا 10 سال کے بعد انسانی باڈی جسم میں تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائیوں کے بستر الگ کریں، بہنوں کے بستر الگ کریں، انہیں تعلیمات دیں، انہیں سکھائیں۔ دین سکھانے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ یہاں حیا نہیں کرنی، جہاں دین سیکھنے کی بات ہے 2 چیزوں میں حیا نہیں کرنی ہم نے۔ جہاں دین سیکھنے اور سکھانے کی بات ہے پھر حیا نہیں کرنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء من ان يتفقهن فی الدین۔ انصاری عورتوں کی وہ تعریف کر رہی ہیں، وہ کیا خوب ہیں انصاری عورتیں۔ جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے، جب کوئی مسئلہ سیکھنے کی، ہم شرم و حیا میں رہ جاتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو کیسے یہ مسئلہ بتائیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، انہیں غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، انہیں پاکی ناپاکی کے صحیح معاملات اور مسائل معلوم نہیں ہیں۔ ہم شرم و حیا میں رہ جاتے ہیں جی ہم کیسے سکھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بیٹا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے، سیکھیں پھر ان کو بتائیں۔ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کیا خوب عورتیں ہیں کہ جب دین سیکھنے کی باری آتی تو پھر کوئی شرم نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کھلم کھلا سوال کرتی ہیں کہ جی یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ پاکی کا مسئلہ ایسے، پاکی کے بے شمار مسائل انصار کی عورتوں نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھے۔ اور دوسری جگہ جہاں شرم نہیں محترم بھائیوں کرنی، جہاں حیا نہیں کرنی، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ جب آپ نے کسی کو نیکی کا کہنا ہے، جب کسی کو برائی سے روکنا ہے تو پھر یہ نہیں کہنا مجھے شرم آتی ہے۔ یہاں آپ نے حیا نہیں کرنی، یہاں آپ نے شرم نہیں کرنی، یہاں آپ نے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق بنانا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے، اللہ کے دین کی بات کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اللہ کے بندے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں اس کے ضابطے اسلام ضرور دیتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو دل میں اس برائی کو برا جانے، اور دل میں برائی کو برا نہیں جانے گا لیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، فرمایا پھر اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ وذلک اضعف الایمان، اور ایک روایت میں اسے کمزور ایمان بھی کہا گیا۔ خود بھی باحیا بنے، با کردار بنے، اپنی عفت اپنی عصمت کا تحفظ کریں۔ اور تحفظ کے 2 طریقے محترم بھائیوں، ایک تو ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں اور اللہ سے دعا کروں۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ صحیح مسلم میں آتی ہے دعا۔ اللہم انی، اے اللہ میں، اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہدی ہدایت کا، والتقی تقوی پرہیزگاری کا، والعفاف پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنی تونگری کا، مجھے کسی کا محتاج نہیں۔ یہ 4 چیزیں کتنی بہترین چیزیں اللہ کے نبی نے اس دعا میں ہمیں سکھا دی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ دعا یاد کر لیں، اسے پڑھا کریں، اپنے آپ کو بھی پاک دامن بنائیں، اپنی عزتوں کی حفاظت بھی کریں، اور دوسروں کے حوالے سے بھی یہی سوچ رکھیں، دوسروں کے حوالے سے بھی یہی سوچ رکھیں کہ جس طرح میری ماں، بہن، بیوی، بیٹی میرے ساتھ تعلق رکھنے والی کی عزت ہے، اسی طرح لوگوں کی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ گلیوں سے گزر ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں لوگ آتے جاتے ہیں، بازار کے اندر آنا جانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں منع فرمایا تھا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، یہ جو تم چوکوں چراہوں میں مجلسیں لگا کے بیٹھ جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، اس سے بچو۔
بعض صحابہ نے عرض کیا مالنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو بیٹھ کے ہی نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے، راہ چلتے کسی سے کوئی بات کرنا پڑ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ فرمایا فاعتوا الطریق حقہ، اگر کھڑے ہونا پڑ جائے، اگر راستے میں کسی بینچ کسی جگہ پہ بیٹھنا پڑ جائے تو پھر راستے کے حقوق کا خیال رکھو۔ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا جی وما حق الطریق، کیا ہے جی راستے کا حق؟ فرمایا رد السلام، سلام کہو اور سلام کا جواب دو، سلام کہو بھی اور سلام کا جواب بھی دو۔ غض البصر، اپنی نگاہ کو پست کر کے کسی آنے جانے والی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی بری نگاہ سے مت دیکھو۔ غض البصر، جھکا کے رکھو، راستہ پوچھنے والے کو راستہ بتاؤ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے اسے ہٹا دو، یہ ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، صحابہ کرام جیسی، صحابیات جیسی پاک دامنی والی عزت اور عفت والی زندگی عطا فرمائے، اور اس زندگی کی برکتوں سے پھر اللہ رب العالمین اپنی جنتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشاعت فحشاء، بے حیائی اور منکر کے راستوں پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ محترم بھائیو، اپنی اولاد کی اچھی تربیت یہ انسان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی، یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بندے کا رجسٹر بند، بس اب حساب دینا ہے۔ فرمایا 3 کام ایسے ہیں جن کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یہ علم جس سے آگے وہ فائدہ پہنچا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یہ نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر آپ اولاد کی نیکی پہ تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو دین سیکھیں اور سکھائیں گے، تو پھر ہی ایسی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو اسی جامع مسجد نمیرہ کی زیر اہتمام پہلے بھی للبنات کا ایک جامعہ نمیرہ کے نام سے کام کر رہا ہے، تو ابھی ایک اور اقدام اسی حوالے سے اٹھایا گیا ہے۔ حاجی محمد منشا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر ایک اکیڈمی، تعلیم القرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ شروع ہو رہا ہے، جس میں حفظ القرآن کا اور ناظرہ اور تجوید القرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سب احباب اپنے بچوں کو جو کوئی حفظ کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہاں داخل کروائیں، اور اس سلسلے میں بروز اتوار بعد نماز مغرب ایک افتتاحی درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، منیر ارشد صاحب بھی آ رہے ہیں، اسی طرح عبدالحق حقانی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس درس قرآن میں بھی شرکت کریں، اور بچوں کے لیے جو تحفیظ القرآن کا اور ناظرہ یا تجوید کا سلسلہ یہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔